سیکھنے کی اس خوبصورت سفر کا 30واں اور آخری دن ہے۔ 30ویں پارے میں سے ہم نے ایک آیت منتخب کی ہے جو ایک طرح سے پورے قرآن کے سیکھی ہوئی باتوں کا خلاصہ ہے۔ سورہ العصر کی آیت ہے، اس کا کچھ حصہ، تیسری آیت کا آخری حصہ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی یعنی سچی باتوں کی، اچھی باتوں کی، اچھے کاموں کی تلقین کرتے رہو، اور صبر کی بھی، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروانا، ایک دوسرے کو قائل کرنا اچھے کام کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہم نے 29ویں پارے کی جو آیت سے سیکھی تھی نا کہ اچھے کاموں کا کمپٹیشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اسی بات کے ریفرنس سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلی رکاوٹ یا سب سے پہلی جو اس میں مشکل آتی ہے نا وہ ہمیں اپنے دل سے آتی ہے۔ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے، ہائے یہ تو بہت مشکل ہے، ہائے تھوڑی دیر ٹھہر کے کروں گا، ہائے دیکھیں نا وہ تو کھیل رہا ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ کام کروں، فلاں کو کہا نہیں مجھے کہہ دیا۔ یہ نا ہمارے اندر سے ایک مشکل بات ہمیں فیل ہوتی ہے، ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو میں اچھا کام نہیں کرنے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سب لوگ اپنے ایج فیلوز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہیں کہ یہ اچھا کام ہے، یہ ہم نے مل کے کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ مل جاؤ اس معاملے میں، وتواصوا، سب لوگوں کو مل کے کہا ہے، ایک کو نہیں کہا، ایک کو نہیں کہا کہ صحیح سے کام کرنے کے لیے، کہا سب مل کے حق اور سچ بات کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، جو بات اچھی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اچھے کام ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہو، ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کرتے رہو، ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے رہو کہ یہ والا کام آجو یار نماز پڑھ لیں، کھیل رہے نا پارک میں، اذان ہو گئی تو سب ایک دوسرے کو یاد کریں، اگر 5-6 بچے ہیں تو 2 اس میں سے یاد کرانے والے ہوں، ہے نا۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب ہماری کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی پلے گراؤنڈ کے اندر ہی ہم جماعت کرا لیتے ہیں نا۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اچھے کاموں کا کمپٹیشن ہم نے کرنا ہے نا تو وہ اکیلے نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں مل جانا ہے۔ ہم سارے دوست ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ہم سارے بہن بھائی، گھر میں ایسا ماحول ہو، پارک میں ایسا ہو، اسکول میں ایسا ہو کہ ہم سب ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جانے والے ہوں۔ پٹھے سیدھے کاموں میں تو سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، شرارت کرنے میں مل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں دل کے اندر سے بھی اکساہٹ آتی ہے اور ساتھ شیطان بھی کہتا ہے کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، کبھی نہیں ماما کو نہیں پتہ چلتا، ٹیچر کو نہیں پتہ چلے گا، اللہ کو تو پتہ چلتا ہے نا۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی، ٹیچر کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ماما کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بابا کو بھی پتہ چل جاتا ہے، کوئی بھی بات چھپی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اس کو۔ اور جب ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ سن رہے ہوتے ہیں نا، ہے نا، ان سے تو ہم چھپا ہی نہیں سکتے۔ تو جہاں دوسرے لوگ جو ہے نا، دوسرے بچے جو ہیں وہ غلط کاموں پہ ایکا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں آپ کو اچھے کاموں پہ ایکا کرنا ہے، اچھے کاموں پہ آپ نے اکٹھے ہو جانا ہے کہ چلو مل کے یہ کام کرتے ہیں۔ اپنے اسکول کو، اپنی کلاس کو ہم نے صاف رکھنا ہے۔ بھئی یہ ریپر کس نے پھینکا ہے؟ کسی نے بھی پھینکا ہے، تو اگر ایک اچھا بچہ نا وہ ایک دو دوست آپس میں طے کر لیں کہ ہم کہیں پہ بھی ریپر پڑا دیکھیں گے، ہم کہیں پہ بھی کچرا دیکھیں گے، کہیں پہ بھی گاربیج دیکھیں گے، ہم نہیں رہنے دیں گے، فوراً اٹھائیں گے۔ اپنا گھر، اپنی گلی، اپنی روڈ، اپنا پاکستان، اس کو صاف رکھنا نیکی ہے بھائی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان جس ماحول میں رہتا ہو وہ گندا ہو؟ نہیں ہو سکتا نا۔ مسلمان، اسلام تو ہے کیا؟ نفاست، پاکیزگی اور صفائی کا طریقہ رکھنے والا مذہب ہے۔ دو باتیں سکھائی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں نا تو وہاں پر ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کام پہ روک کے رکھنا۔ اب آپ ہوم ورک کر رہے ہیں بیٹھے اور دل میں اچھا تھوڑی دیر ٹھہر کے کر لوں گا، اچھا یہ بھی پورا نہیں ہو رہا، میں پہلے باہر ایک چکر لگاؤں۔ کبھی ایسے الجھن سی ہوتی ہے، پیٹ میں درد فیل ہونے لگ جاتا ہے، کام پورا نہیں ہم کر پاتے۔ اس وقت اپنے آپ کو روکنا ہے کہ اس کام کو پورا کر کے میں نے اٹھنا ہے۔ بھئی نیکی ہے کام کو مکمل کرنا۔ آدھا کام چھوڑیں گے تو کام غلط ہو جائے گا۔ بہت سارے بچے کام آدھا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ دیکھیں شیطان کبھی بھی انسان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تو اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا کہ ان میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور دنیا میں بھی وہ ہمیں ہماری کامیابی نہیں دیکھ سکتا بھائی، وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہے گا کہ ہم اچھی پڑھائی کر لیں، ویسے پڑھنا جو ہے وہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا نا۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کی نیکیاں تو ہمیں ملتی ہیں نا، اور اس دنیا میں ہم کامیاب انسان بنتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے ہم سستی ہو رہی ہوتی، اس وقت اپنے آپ کو اس بات سے روکنا، صبر ہے
کہ ہم نے ابھی نماز پڑھنی ہے. چوٹ لگ جائے تو واویلا مچانے کے بجائے اس چوٹ پہ حسبی اللہ کہنا اور اپنے آپ کو درد کو برداشت کرنا، یہ بھی ایک نیکی ہے. دیکھیے اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں نا. اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے، سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو رہی ہوتی ہے، اپنے مزے مزے کے کام کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جہنم میں جانے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، جنت میں جانے والے لوگ کم ہوں گے. تو پیارے بچوں، یہ وہی ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی نصیحت کی ہوگی، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہوگا اور اس پہ صبر کیا ہوگا. اچھا کام کرنا، اس کو شروع کرنا اور اس کو مکمل کرنے تک اپنے آپ کو اس کام پر روک کے رکھنا، یہ صبر ہے. کہ کسی دوسرے سے تکلیف پہنچے، کسی نے گالی دے دی، کسی نے خواہ آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اس پہ جواباً گالی دینا یا جواباً لڑائی کرنے کے بجائے صبر کرنا اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا. کہ اگر آپ کو کوئی بلی کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں بکری نہیں بن کے بیٹھ جانا، مطلب اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کیوں، کیا، کیسے. دوسرے کے سامنے کمزور ہونا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کسی بڑے کی ہیلپ چاہتے ہیں اس معاملے میں، انہیں بتائیں فلاں وقت ایسا ہوا اور یہ مجھے اس معاملے میں یہ مشکل پیش آئی، میں اس بچے کو، اپنے اس دوست کو کس طرح سمجھاؤں کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا. ٹھیک ہے، بڑے آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ اچھے طریقے سے خود بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے ساتھ ایسے نہ کریں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، اس کی بجائے ہم مل کے یہ کر لیتے ہیں. تو مسلمان جو ہوتا ہے نہ وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ خام خواہ کسی کی سے تکلیف اٹھاتا ہے، کہ اس بات کو یاد رکھنا ہے ہم نے. تو دو خوبصورت آیتیں جو 30ویں پارے کی ہم نے سیکھی اور جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ یہ ہمیں اچھی زندگی گزارنا سکھائے، خوبصورت زندگی گزارنا سکھائے. ہم نے اللہ سے اچھا راستہ، سیدھا راستہ مانگا نا، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ساری باتیں بتا دی. اب ان باتوں پہ مل کے ہم نے چلنا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو اس راستے پر چلنے کی، اللہ کی بات ماننے کی تلقین کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، ایک دوسرے کے کا ساتھ دینا ہے. یہ ہے وتواصوا بالحق. اور وتواصوا بالصبر یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے جو ہمیں مشکل آئے، اپنے اندر سے آئے یا پھر باہر سے آئے. جیسے دوست کوئی کہہ دیتا ہے چلو چھوڑو، اچھا تھوڑی دیر ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے، میچ تو پورا کر لیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے. اب لڑکوں نے تو جماعت سے نماز پڑھنی ہے، مسجد بھی پاس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میچ پورا کرنا، میچ پورا کرنا، جماعت رہ جائے گی. پھر اسی طرح ہوم ورک میں درمیان میں اٹھ گئے، امی نے بات مانی، جلدی نہیں مانی، اس پہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو روک کے اس کام کو پورا کرنا صبر ہے. تو انشاءاللہ یاد رہے گا نا کہ ہم نے مل کے اچھے کام کرنے ہیں. سارے لوگ مل کے کریں گے تو ہمارا ماحول ایسا ہو جائے گا کہ وہاں نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. جب اکیلے کرتے ہیں تو بعض اوقات شیطان ہمیں جلدی قابو کر لیتے، ہم ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کرنے کے راستے میں یہ مشکل آئی، اس کو ہم ایسے اوور کم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے نا اس بات کو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے. آپ ہمارا مستقبل ہے. یہ پاکستان، یہ امت، یہ ساری دنیا آپ کے حوالے ہے. اس دنیا میں اللہ کی دین کی بات کو پھیلانا ضروری ہے، اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے. اور سمجھیں گے قرآن سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، حدیث سے، پھر اس کو آگے پوری دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلام کا مجاہد بنائے، قرآن سے محبت کرنے والا، اسے شوق سے سیکھنے والا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا. آپ کے لیے بہت سارا پیار ہے، بہت ساری دعائیں. یہ دورہ قرآن آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹھیک ہے، اس ویڈیو کے اینڈ میں ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اس پہ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ہم کیا کریں قرآن سے جڑنے کے لیے. آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو تو ضرور بتائیے گا کہ رمضان کے بعد ہم کون سا ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہے. کیا ہم مل کے سیکھنے کے لیے کوئی پروگرام بنائیں؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ کو اپنے لیے خالص کر لے، آپ کے دل کو خوش کر دے اور آپ کو امت مسلمہ کا ایسا سپاہی بنا دے جو پوری دنیا